خوشخبری کی صورت ہے، دنیا میں کوئی نام نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے جناب سورۃ الکوثر، 3 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس میں اصل میں جو بات بتائی جا رہی ہے خوشخبری کی صورت ہے یہ کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مظلوم ہیں، چند دے دیا گیا ہے، بہت کچھ دے دیا گیا ہے، پیش گوئی کی جا رہی ہے، اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اور سب سے بڑھ کر چیز دیکھیے، آپ کو خانہ کعبہ کی فتح دے دی جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ آپ کے ہاتھوں پاک ہوگا، بتوں سے پاک ہوگا، آلودگی سے پاک ہوگا، اور توحید کی علامت بن جائے گا، توحید کی علامت بن جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے، اب یہ کن حالات میں یہ نازل ہوئی ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے یہ کہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف قریش کے سردار ہیں، مشرک سردار ہیں، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن مغیرہ ہے، اور نضر بن حارث ہے، یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی ہیں، ابو بکر ہیں، علی ہیں وغیرہ، اور دشمنی ہے، یعنی یہاں دشمن موجود ہیں، پوری ایک کشمکش برپا ہو چکی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوثر دے دیا ہے، ہر قسم کی بھلائی دے دی ہے۔ اور کوثر اصل میں یہ ایک لحاظ سے مبالغہ ہی سمجھ لیجئے آپ اس کو، تو ہر قسم کی بھلائی کی کثرت دے دی، ابنڈنس میں دے دیا، کثرت دے دی، کثرت ہی سے ہے، مادہ وہی ہے، کثرہ سے ہے یہ کوثر۔ اب سن لیجئے یہاں پر ایک حرف بہت اہم ہے، فا۔ یہ کوثر کیا ہے میں بعد میں وضاحت کروں گا آپ کو، لیکن فا کا کیا مطلب ہے؟ لہذا 2 احکام دیا جا رہے ہیں۔ ایک تو صلی لربک، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھی، اور دوسرا حکم دیا جا رہا ہے ونہر، اور یہاں ربک جو ہے درمیان میں آ گیا ہے، اور یہ ربک کیا ہے؟ ونہر لربک، صلی لربک ونہر لربک، نماز بھی اللہ اپنے رب ہی کے لیے پڑھیے، اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیجیے، اپنے رب ہی کے لیے۔ اس کے بعد پھر ایک خوشخبری دی گئی، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ھو الابتر، وہی تو ابتر ہوگا، اسی کی تو دم کٹ جائے گی، وہی تو بے نام و نشان ہو جائے گا، تو وہی مل جائے گا، دنیا میں کوئی نام نہیں ہوگا، آپ کا نام بلند ہوگا، ہم نے کوثر دے دیا آپ کو۔ دیکھیے ادھر دیکھیے، پہلی آیت بھی ایک پیش گوئی ہے، تیسری اور آخری آیت بھی ایک پیش گوئی ہے، درمیانی آیت وہ حکم ہے، ہدایت ہے۔ پہلے میں مثبت طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر چیز دے دی گئی، ادھر دیکھیے یعنی آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے دی گئی۔ کوثر میں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اولاد دے دی گئی، آپ کو، اور آپ کی دنیا میں نام، آپ کے لیے نام، اچھی ناموری ہوگی، اور انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کے آوازے کو بلند کر دیا۔ اور کوثر جنت میں ایک نہر کا نام بھی، اور اس نہر سے جو پیے گا وہ کبھی پھر پیاس محسوس نہیں کرے گا، ایک نہر بھی، وہ بھی عطا کر دی گئی، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کوثر کے اندر شامل ہیں۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ فتح مکہ ہے، مکے کی فتح ہوگی، اور یہ جو آپ کا دشمن ہے یہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ تو لہٰذا سنیے کہ اس گھر ہی کی کیا کا جو دیکھیے وہاں قریش میں کیا کہا گیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
دیکھیے وہاں سورہ انعام میں کیا کہا گیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ اچھا ادھر دیکھیے پچھلی صورت میں اور اس صورت میں ذرا آپس کے تعلق کو ذرا جوڑ لیجیے آپ۔ پچھلی صورت میں قریش کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ الذین ہم یراؤون، یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بعض سیاستدان ہوتے ہیں نا، رات تمام شراب پیتے ہیں اور صبح جو ہے عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، پہلی مسجد لیٹ پہنچتے ہیں، نماز ختم ہو گئی، دوسرے میں عیدگاہ جاتے ہیں، نماز ختم ہو گئی، پھر بغیر نماز پڑھے گھر آ جاتے ہیں، پی رہے ہیں، رات تمام پی رہے ہیں، صبح جو ہے فجر کی نماز بھی گئی، عید کی نماز بھی گئی۔ تو یہ وہ پھر نماز میں کیوں آتے ہیں؟ فوٹو سیشنز کے لیے، پوری کیمرہ ٹیم ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نکلیں تو جو ہے وہ اخباروں میں یہ قصے آتے ہیں کہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نماز نہیں پڑھ سکے، وزیر اعظم صاحب نماز نہیں پڑھ سکے، کہ دیر سے اٹھے وہ، اور ہر جگہ نماز ہو چکی تھی۔ تو یہ الذین ہم یراؤون یہی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قریش کی لیڈرشپ تو ریاکاری کے لیے پڑھتی ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، اور وہ دنیا کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی ابو جہل یہ کہتا تھا کیوں کہ بنی ہاشم نے جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو ہم بنی مخزوم کے تھے تو ہم نے بھی کھانے کھلائے، تو وہ بھی چودھری تھے، ہم بھی چودھری۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نبی پیدا ہو گئے، ہم کیسے ان کی بڑائی کو تسلیم کریں، ہم تو ٹکر کے ہیں۔ تو یہ کمپلیکس تھا ابو جہل کا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کی فتح آپ کو ہو کر رہے گی دنیا کے اندر، اور آخرت میں کا انتقال ہوا مکے کے اندر۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ اب ان کا بیٹا مر گیا ہے اور اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو اس موقع پر یہ بات کہی گئی ان شانئک هو الابتر، تو کہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کے لیے تو کوثر عطا کیا گیا۔